السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشن نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور تعمیر شخصیت سے متعلق فطرتی نظام اور بالخصوص اللہ رب العزت اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سمرائز کر لیتے ہیں پریویس سیشنز کو، کہ ہم نے اس سے پہلے 4 انٹیریئر امپائرز کے بارے میں پڑھا، یہ آپ کو الحمدللہ یاد ہو چکا ہوگا، اور ہم نے یہ بولا تھا کہ یہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہے اور ہماری ویکنس بھی ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک چاہیے تاکہ ہم اپنی اسٹرینتھ کو پہچان سکیں اور اپنی ویکنسز کو کنٹرول کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے۔ اور پلاننگ کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ ہمیں اپنا ویژن بنانا پڑے گا، اس تک پہنچنے کے لیے اپنی ایفرٹس کو دیکھنا ہوگا، پھر اپنی اس زندگی جو ہمارے پاس سب سے قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم اس ویژن تک پہنچ سکیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت ہوگی جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا اور جس نے اس فیلڈ میں ایک وقت گزارا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آخر میں آپ کو کچھ لوگ بتائیں بھی کہ کس کس کے پاس اپنے ڈاکومنٹ لے جا کر آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کا آڈٹ کروا سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کا آغاز۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 ویری امپورٹنٹ ورڈز ان یور ویژن، اور وہ یہ تھا کہ what, why and how۔ یہ ویژن کی بیس ہیں۔ جس طرح ہماری 4 انٹیریئر امپائر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ویژن کی ضرورت ہے، تو ویژن ہمیں سمجھ آئے گی ان 3 ورڈ سے، یعنی ان 3 الفاظ کے اوپر ہماری ویژن کی بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کا ویژن کیا ہوگا، یہاں پڑھ چکے ہیں، اگرچہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں درمیان میں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ وائی کا مطلب ہوگا پرپز آف ویژن، POV، جس کو اسلامی تعلیمات میں نیت کہا جاتا ہے، مقصد کہا جاتا ہے، مقصد۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ چونکہ ایز اے مسلم ہر بندے کو پتہ ہے کہ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کام کاج کرتے ہیں نا، اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ عبادات سے متعلق ہوں گے یا معاملات سے، یا عبادات سے یا معاملات سے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں عبادات میں نیت کو شرط قرار دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر انسان کی نیت نہیں ہے، بھلے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ جس چیز میں ہمارے ہاں کمی ہوتی ہے یا جس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہ معاملات ہیں، اور معاملات میں نیت فرض تو نہیں ہے جس طرح عبادات میں ہے۔ مثلا ایک آدمی کام کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اس کا مقصد یا نیت جو ہے وہ پیسے کمانا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ حلال طریقے استعمال کر کے صرف پیسہ کمانے کے لیے دیہڑی لگا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذریعے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر اس کی کہیں بعد میں انشاءاللہ ہم لائیں گے، اختصاراً یہ کہ آپ علیہ السلام نے آپ تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا بڑی محنت کے ساتھ کام کاج کر رہا ہے، تو صحابہ کرام نے اس
ان خیالات کا اظہار کیا کہ کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں محنت ہوتی، خون پسینہ بہہ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جہاد میں جانے کو جہاد فی سبیل اللہ، قتال کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ضروری نہیں، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے ہی، اگر یہ آدمی اس لیے پیسے کما رہا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے مانگنے سے بچائے اور محنت کرے، رزق حلال کمائے، فہو فی سبیل اللہ، اور اگر وہ اپنی آل اولاد کی پرورش کے لیے پیسے کما رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، اور اگر وہ والدین کی خدمت کے لیے پیسے کما رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ فخر اور بڑائی کے لیے پیسے کما رہا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے چودھری صاحب ہیں، بڑے سیٹھ صاحب ہیں اور بڑی کار کوٹھی ہے، فہو فی سبیل الشیطان، پھر وہ راستے میں ہے اس کے شیطان کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے بچوں کی کفالت کے لیے پیسے کمانا یہ بھی ایک نیت اور پرپس ہے، اور یہ غلط تو نہیں ہے۔ بچوں کی خدمت کرنا، اپنے اولاد کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کی فائنانشل نیڈز کو پورا کرنا، یہ تو بالکل درست ہے۔ لیکن اگر وہ ان تین کاموں کی نیت کر کے پیسے کما رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، اور اگر اس کی نیت یعنی پی او وی خراب ہو گیا اور فخر اور تکبر اور زیادہ پیسے کما کے پھوں پھاں کے لیے کر رہا ہے تو فہو فی سبیل الشیطان۔ اس کا مطلب پی او وی آپ کے جہاں عبادات کو ڈسٹرب کرتا ہے وہاں معاملات کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں معاملات میں نیت نہیں کی جاتی نا، تو اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے معاملات میں نیت کتنی اہم ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، اہل علم اس بات کی پہ لکھا ہے انہوں نے کہ اگر آپ عبادات کے لیے پی او وی نہیں بناتے تو عبادت تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ہاں معاملات کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن نیت اگر خراب ہوگی تو گناہ ہوگا، نیت اگر بنا لی گئی تو ثواب ہوگا۔ لیکن معاملات کی درستگی کے لیے کیا نیت شرط ہے؟ نہیں، نیت شرط نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک ویژنری پرسن ہونے کے حساب سے کچھ ایسی ایک دو چیزیں بتائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویژن سے زیادہ پی او وی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس لیے ویژن کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو، یہ ویژن ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، یہ ہو گیا ویژن۔ اور وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرپز آف ویژن۔ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، جو گول، ہدف اور ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ تو ویژن ہے، لیکن وہاں جانا کیوں چاہتے ہیں یہ آپ کا پی او وی بنے گا۔ اور ہاؤ ول یو گیٹ دیئر، آپ وہاں پر کیسے جانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی، ایکشن پلان۔ اور یہ ہم انشاءاللہ ایکشن پلان سے متعلق آج مختصر سی بات کریں گے، لیکن اس کے اوپر ڈیٹیل بعد میں آئے گی، چونکہ ایکشن پلان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن اور پی او وی بہت اسٹرانگ ہو اور آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو اور آپ کے ڈاکومنٹس یہاں تک بنے ہوئے ہوں۔ چونکہ ویژن اور پی او وی میں موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں، تو لیکن اسٹریٹجی بنانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹلی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور جس کے لیے آپ کو بڑا دماغ چاہیے، اس کے لیے آپ کو بڑا دماغ چاہیے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پی او وی چیز ہوتی کیا ہے۔ اچھا، یہ ہے طریقہ کار کسی بھی کام کو عبادت بنانے کا، کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کام، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر عبادت بننا یعنی چاہیں بنانا، تو اس کا ایک ویژن بنائیں، ایک پی او وی بنائیں اور ایک اس کی اسٹریٹجی بنا لیں۔ اور اگر آپ اس کو عبادات میں لے کے چلے جائیں نا، سیم یہی چیز ہے۔ ویژن کیا ہے؟ مثلا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دیکھیں آپ عبادات میں ویژن، پی او وی اینڈ اسٹریٹجی، یعنی وٹ، وائی اینڈ ہاؤ، یہ تینوں کلیئر رہے عبادات میں۔ اب اگر آپ اپنے معاملات کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو کلیئر کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ اپنے معاملات کو عبادت نہیں بنانا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ ان تین چیزوں کے اوپر بے فکر ہو جائیں،
آپ کا کام چل رہا ہے، رزق حلال پھر بھی آ رہا ہے، اگر جائز سورسز ہیں، جائز کام ہے، تو آپ کا کام سے دیہڑی لگ رہی ہے، رزق حلال آ رہا ہے، لیکن ایک دکان، ایک فیکٹری نہیں بن سکے گی، ایک بہت بڑا بزنس نہیں آپ چلا سکیں گے، اور اپنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو بزنس کو عبادت نہیں بنا سکیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے عبادت اور عادت کا۔ اچھا، آپ اس کو تھوڑا سا الٹ کریں، اپوزٹ سائڈ دیکھیں۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جو عبادت ہے، لیکن آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے، پی او وی کلیئر نہیں ہے، آپ کی اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے، یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عادت ہے کہ عبادت نہیں ہے۔ تو فرق کیا پڑا؟ عبادت کے اندر یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو وہ عادت نہیں، وہ عبادت ہوتی ہے۔ معاملات میں یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو وہ معاملات نہیں ہوتے، وہ عبادات ہوتی ہیں۔ اور ایک مسلم کو چاہیے، اس کے پاس دنیا میں ٹائم کم ہے اور بڑے مقصد کے لیے آیا ہے، وہ اپنی عبادات میں بھی ان چیزوں کی، اس کی کلیئرٹی پیدا کرے، ان تینوں کی کلیئرٹی، اور اپنے معاملات میں یہ چیزیں باقاعدہ شامل کرے تاکہ وہ دنیا اور دین کی جو تفریق ہے نا، ڈفرینس، اس کو ختم کر پائے۔ آپ یقین کریں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جنہوں نے ہماری عبادات کو قبولیت کا طریقہ بتلا دیا ان تین راستوں سے، اور ہمارے معاملات کو عبادت بنانے کا طریقہ بتلا دیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں یا ایک دکان چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی یہ تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھتے ہیں فنکشنز آف دا پی او بی، جس طرح فنکشن آف دا ویژن پڑھا تھا ہم نے، فنکشنز کیا ہیں؟ آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ کا پی او وی آپ کے ویژن کو کنٹرول کرے گا، یا ہم دیکھتے ہیں نا، ویژن آپ کو موٹیویشن دیتا تھا، پرابلمز کی سلوشن دیتا تھا، اور آپ کے لیے راستے ہموار کرتا تھا، وہ نہیں ہے تو آپ مشکلات میں گر سکتے ہیں۔ تو پی او وی کیا کرے گا؟ نمبر 1 یہ ہے، مقصد ہمارے ویژن کو بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی پی او وی ہمارے ویژن کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے رولز، ہمارے کاروبار، ہماری زندگی کی بیس اور فاؤنڈیشن ہمارا ویژن تھا، تو ویژن کی فاؤنڈیشن کون سا ہے؟ کیا ہے؟ پی او وی۔ یہ ہمارے ویژن کی کیا ہے؟ فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے۔ دیکھیے، یہ برج الخلیفہ ہے نا آپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی بلڈنگ ہے ساری کی ساری، اور یہ اس کے نیچے جو ہے نا، یہ سارا، یہ کتنا بڑا دیکھیں، یہ سارے کا سارا یہاں سے نیچے ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ گویا کہ برج الخلیفہ جو ہے، یہ ایک عالی شان، دنیا کی شاید سب سے اونچی عمارت دنیا کی اس وقت یہی ہے، اور آپ کو اوپر سے کتنا خوبصورت اور کتنے اس کی کہانیاں ہیں، سارا کچھ آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے مضبوط ہونے کی جو فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے نا، وہ یہ پی او وی ہے۔ جس طرح اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے، اسی طرح ہماری ویژن کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ہماری پی او وی۔ اور اس کے لیے صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد نیت اور پی او وی ہے، اور ہر آدمی کی جیسی پی او وی ہوتی ہے ویسا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ کا رزلٹ ڈیپینڈز آن یور پی او وی، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ معاملات ہوں، چونکہ عبادات اور معاملات کی تفریق آج ہم نے ختم کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، کوئی بلڈنگ اگر آپ زیادہ بڑی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمارے کاموں کی ہمارے ویژن کا، ہمارے بزنس کا، ہمارے کام کا، حتیٰ کہ رشتہ داریوں کا پی او وی کیا ہے؟ نمبر 1۔ اور یہ والی روایت آپ تفصیلی دیکھ لیں، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے پہلی روایت ذکر کیا، حالانکہ اس باب کے ساتھ مطابقت اس طرح کی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ صحیح بخاری لکھنے کا بھی ایک پی او وی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، بندے کو اس کو پی او وی یعنی نیت کا ہی صلہ ملتا ہے۔ اگر اس نے ہجرت اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی رضا کے لیے کی، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، سو اس کی ہجرت
اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مانی جائے گی اور اس کو اجر ملے گا۔ اور کیا اجر ملے گا؟ ہجرت سابقہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جس بندے نے ہجرت کی دنیا کے لیے، کام کاروبار کے لیے علاقہ چھوڑا، یصیبھا تاکہ دنیا کما سکے، او امرأۃ ینکحھا یا کسی عورت کی خاطر علاقہ چھوڑ دیا، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جیسا اس کا پی او وی ویسے اس کی رزلٹ۔ دیکھیں پی او وی کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکشنز کی بیس فاؤنڈیشن۔ نمبر 1 اس کا فنکشن یہ ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہمارے ویژن کی تکمیل یا غیر متعلقہ ہونے کی صورت میں یہ ہمیں ایک متبادل راستہ فراہم کرتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ویژن بنایا، لیکن وہ ویژن آگے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، حالات ہی نہیں ہے، یا آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، تو آپ کو نا ایک متبادل راستہ چاہیے۔ اب آپ کا ویژن اتنا بڑا اسٹرانگ ویژن تھا، اب کیا کریں؟ لیکن جس فیلڈ میں آپ محنت کرنا چاہ رہے تھے اس فیلڈ کا سکوپ ختم ہو گیا یا حالات ہی خراب ہو گئے، تو اگر آپ کا پی او وی اسٹرانگ ہے نا، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے 3 مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہوں گے۔ اب بائی پروفیشن ہی واز اے میڈیکل ڈاکٹر۔ اب میڈیکل کی فیلڈ میں وہ آگے جا سکتے تھے اور کام بھی انہوں نے کیا، لیکن ان کا پی او وی بدل گیا، فیلڈ بدل گئی۔ وہ میڈیکل میں خدمت انسانیت کر رہے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے خود سنا ان کا ایک پروگرام، وہ بیان فرما رہے تھے کہ میں نے کلینک کھول لیا اور دعوت کا کام کرتا رہا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کیا جا سکتا ہے، چونکہ مصروفیت دونوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے پھر بڑے مشورے اور استخارے کے بعد اسی نتیجے پر آ کے معاملات تبدیل کیے کہ ڈاکٹرز دنیا میں اور بہت سارے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا، ڈاکٹرز دنیا میں بہت سارے ہیں، ہم سے اچھے ڈاکٹرز ہیں، اور دین کا کام کرنے والے بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہم سے اچھا کرتے ہیں۔ لیکن میرے پاس چونکہ میڈیکل کا نالج ہے اور ایک ماڈرن سائنس کا نالج بھی ہے، اور موجودہ دور میں دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے چلنا اور اس ایلیٹ کلاس تک دین پہنچانا، یہ ایک بہت کم لوگ ہیں۔ تو پی او وی نے ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ کو چینج کر کے رکھا۔ باقی آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ کو، یہ بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں لاہور آیا ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں اور میں کیا کروں، لیکن میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنی مثال دی کہ میں دین اور دعوت کا کام اور میڈیکل اکٹھا ہی کر رہا تھا، تو اس نتیجے پر آ کے پہنچا کچھ عرصے کے بعد کہ مجھے ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے، تو لہٰذا میں نے کلینک بند کیا تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کی بات سننے کے بعد کلینک کھولا ہی نہیں۔ اگر ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیکل ڈاکٹر ہی رہتے، اسی فیلڈ میں کام کرتے، یقیناً خدمت انسانیت کرتے، لیکن وہ نام نہ کماتے، وہ قبولیت نہ ملتی تو اس وقت ان کو دنیا میں ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، دین میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کیسی دے دی۔ اور یہ اب دیکھیں، لوگ منتیں ترلے کر کے اور اچھے خاصے پیسے لگا کر میڈیکل کی فیلڈ میں جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ میڈیکل میں جانے کے بعد نکل آیا وہاں سے، کیا چیز تھی جس نے اس کے ویژن کو چینج کر دیا؟ پی او وی۔ وہ اس سے بڑا کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوئے، پہلے یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، بعد میں روحانی ڈاکٹر بنے۔ پھر ہم پہلے یہ مثال بیان کر چکے ہیں عبد الرحمن السمیت۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑا امیر آدمی اور بہت ہی زیادہ لگژری لائف گزارنے والے تھے، لیکن ان کے ویژن نے ان کو اٹھایا اور افریقہ کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں لا کے بٹھایا، اور پی او وی اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے دنیاوی مشکلات خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کی، اور وہ کام کر کے گیا جو بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکتی۔ تو پی او وی ہمیں متبادل راستہ دیتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں، شاید آپ کہیں اس سے گزرے ہوں یا نہ گزرے ہوں۔ آپ نے فرض کریں ایک کام شروع کیا اور اس کام میں آپ کو نقصان ہو گیا۔ اب
پی او وی آپ کو پہلی بات ہے کہ ویژن آپ کو سہارا دے گا نا، کیونکہ ویژن موٹیویشن دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فنکشن آف ویژن. تو ویژن آئے گا، سب سے پہلے آ کے یہ پوچھے گا آپ کیا کر رہے تھے، پیسے کما رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے. اور یہ ہم جو اکثر یہ بولتے ہیں بڑے لوگوں کا جملہ کہ اف یو ورک فار منی یو ہیو نو منی، اف یو ورک فار ویلیوز یو ہیو لاٹ آف منی. تو آپ کا ویژن آپ کو نا آپ کو ڈپریشن میں جانے سے روک لے گا. پھر آپ تو ویژن پہ کام کر رہے تھے، ویژن میں چوٹ تو لگتی ہے. پھر اس کے بعد پی او وی آئے گا، یہ آپ کام کیوں کر رہے تھے، کیا آپ پیسوں کے لیے کر رہے تھے یا کسی بڑے مقصد کے لیے کر رہے تھے. بس اگر آپ کا پی او وی ہوگا پیسوں کے لیے کام کر رہا تھا، سو آپ کا نقصان آپ کو لے ڈوبے گا. اور اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں خدمت انسانیت کر رہا ہوں اور خدمت انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں غریبوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے. میں تو غریبوں کے لیے کام کر رہا تھا، تو یہ ہمارے ساتھ اتنا مسئلہ کیوں ہو گیا. پتہ ہے پی او وی آپ کو کیا کہے گا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، بس صبر کریں، صبر اور تقوی. حالات دیکھیں، دنیا میں انبیاء اور رسول سے بڑھ کے اللہ کا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا ہے. تھوڑا ٹھہر جائیں، کیا پتہ اس کے بعد کو بہت بڑی کامیابی آ جائے. اور پی او وی آ کے آپ کو ایک نیا راستہ فراہم کرے گا اور کہے گا اس فیلڈ کے بجائے اس فیلڈ میں چلیں. آپ کی نیت آپ کا آ کے فیصلہ کر دے گی. اب آپ مخلص، آپ کو ایک چھوٹی سی نہیں بڑی بہت بڑی مثال ہے، اختصاراً بتاتا ہوں. یہ جو غزوات ہوتے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد میں ہی تو آ کے غزوہ احد اور غزوہ تبوک میں آ کے منافقین کا صحیح پتہ چلا. سارے جنگ کے لیے نکلے اور جب وقتی طور پہ شکست ہوئی، خالد بن ولید جو مسلمان نہیں تھے اچانک حملہ کیا، وہ کایا ہی پلٹ گئی. یہاں دو پی او وی کلیئر ہو کے سامنے آ گئے. نمبر 1 وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، شہادت کے حصول کے لیے لڑ رہے تھے، وہ باوجود اتنی زیادہ زخموں سے چور ہونے کے پھر کھڑے ہو گئے، ساتھ علیہ السلام کے کھڑے رہے. اور جو منافق تھے جن کا پی او وی کلیئر نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بات نہیں مانی انہوں نے، ہم نے مشورہ دیا تھا مدینہ میں رہ کے لڑیں. لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ حشر نہ ہوتا. پی او وی ٹپک کے سامنے آ گیا. پی او وی نا آپ کو سنبھالتا ہے اور آپ کو متبادل راستے فراہم کرتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. صحابہ کرام کو کتنی مشکل ہوئی، متبادل راستہ کیا فراہم کیا، ابھی اٹھنا نہیں ہے یا ابھی بیٹھنا نہیں ہے، ابھی اٹھو اور ایک نیا رخ اختیار کر کے ان پہ حملہ آور ہو جائے. یہ ہے پی او وی. اور پی او وی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک نیا راستہ عطا کرتا ہے. تو علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں، من حلف علی یمین، جس نے قسم اٹھا لی کہ کوئی کسی کام کے کرنے کی، فرآ غیرہا خیرا منہا، اور اسے اس سے بہتر آپشن مل گیا، فلیأتیہا ولیکفر عن یمینہ، تو بہتر کو چوز کر لے اور جو پہلے کام کی قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کر دے. کیوں؟ آپ کا پی او وی کہہ رہا ہے کہ یہ کام اس سے زیادہ بہتر ہے. بعض عورتوں کا پی او وی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے نا. کل پرسوں ایک مثال پڑھی، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، کہ ایک عورت نے اپنے خامد سے یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں تم حافظ قرآن بن جاؤ. تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں تمہیں اجازت دوں گی دوسری شادی کرنے کی. اس نے کہا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں حفظ کرنا. اس نے 2 سال والا حفظ 6 مہینے میں پورا کر لیا. اب اس چلو کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیگم صاحبہ کا پی او وی کتنا اسٹرانگ ہے. بیگم نے جو ہے نا اپنی قسم کا کفارہ دے کے تو اپنی قسم توڑ دی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کو حفظ کروانا ہے، یہ ایسے کرتا نہیں ہے. پہلے یہ کہہ دیا، اس کے بعد اپنا پی او وی، چونکہ اس سے بہتر کیا نظر آیا اس کو، عورتوں کو بہتر یہی نظر آتا ہے کہ خامد میرے ساتھ ہی رہے. تو اس نے کفارہ ادا کر کے اب خامد کو حافظ بھی بنا دیا
اور اس سے بہتر کا انتخاب بھی کر لیں. اور یہ جائز کام ہے، یعنی یہ میں عورت والی بات نہیں کر رہا، یہ والا جو حدیث میں آیا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی آپشن موجود ہے تو آپ کا پی او وی اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ پیسوں کی خاطر ایک کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پی او وی نہیں ہے، آپ کا پی او وی پیسہ ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے نا یا شیخ. آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ پیسہ کم ہے، خدمت بھی ہے، لوگوں کی خدمت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ پیسہ زیادہ ہے، خدمت بھی زیادہ ہے. تو اب آپ پیسے کو دیکھ کر شفٹنگ نہ کریں، بلکہ پی او وی کو دیکھ کے شفٹنگ کریں. تو یہ اجازت ہے اس بات کی، اور یہ پی او وی اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے. میں پنڈی ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، 10-12 سال پہلے کی بات ہے. جب میں نے یہ پڑھی تو یہ ٹریننگ لی تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ جس اسکول میں کام کرتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں، یعنی کوئی پرابلم کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ میں صرف اس ایک اسکول کا ہو کے رہ گیا ہوں. میں یہ ٹریننگ آگے پڑھانا چاہتا ہوں تو کیا کروں. مجھے کہنے لگے آپ شفٹ ہو جائیں، یعنی چھوڑ دیں. میں نے کیسے چھوڑو، اتنا اچھا اسکول ہے. کہنے لگے کیا وہاں سے بہتر زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا زیادہ کام کر سکتا ہوں. کہنے لگے اس پی او وی کو سامنے رکھیں، بھلے آپ کو مالی فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کو چھوڑ دیں. وہ جاب ہے، رسک لیس ہے، ماہانہ آپ کو ملتا ہے. آپ ٹریننگ میں آئیں گے، یہ رسکی کام ہے، کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. آپ شفٹ پیسوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے نا. نہیں، میں نے کہا شفٹ پیسوں کی وجہ سے نہیں. کہنے لگے پھر ایک کام کریں، وہاں پہ آپ 2 4 5 10 بندے اپنی ایک ٹیم تیار کر کے نا اگلے 2 4 5 مہینوں میں پھر وہاں سے چھوڑ دیں. پھر میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا یار یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا پی او وی ہے، میں اس وجہ سے جاتا ہوں، باقی میں اس کے بعد کہیں جاب کی ہی نہیں. یہ مت سوچیے گا مجھے کہیں بڑی جاب آفر ہو گئی ہے میں وہاں جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویژن زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کسی اور ادارے میں جا کر، تو آپ اس کے لیے شفٹ کر جائیں. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو جو ٹائم ہوتا ہے ایگریمنٹ کا وہ کر کے تو وہاں سے نکل جائیں. اور یہ پی او وی کے اوپر جائیں گے تو برکت بڑی ہوتی ہے. اب آئیے اس طرف کہ فنکشن آف دا ویژن میں، آف دا پی او وی میں ایک بہت بڑا فنکشن یہ ہے کہ ہمارے ویژن کی جسٹیفیکیشن جو ہے، جوازیت جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے پی او وی. مثلا جوازیت کا مطلب، جسٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یا آپ کو یہ کام کیوں کرنا چاہیے تھا. مثلا آپ واک کرتے ہیں تو اس کے 2 پی او وی بنتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں صحت مند رہوں، ٹھیک ہے. اور اچھا دوسرے سے پوچھا آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہے گا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن بنسبت کمزور کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. میں چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بن جاؤں. اب دیکھیں پی او وی بدل گیا. تو یہ جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ گھر بنا رہے تھے، تو پوچھا یہ کھڑکی جو آپ نے رکھی ہے اس کی کیا وجہ ہے. کہنے لگے ادھر سے ہوا آئے گی. آپ نے فرمایا اگر اس کے ساتھ یہ نیت کر لیتے نا کہ مسجد کی طرف میں کھڑکی بنائی ہے تاکہ اذان کی آواز بھی آئے تو آپ کو ثواب بھی ملنا. دیکھیں کھڑکی نے تو بننا ہی تھا، آپ بس نیت کر لیں کہ میں مسجد کی طرف بنائی ہے، مسجد نبوی کی طرف اذان کی آواز آئے گی. تو پی او وی کی وجہ سے عام کام بھی عبادت بن گیا. آگے ہم ہائر پرپز آف ویژن جب پڑھیں گے نا وہاں ایک بات کریں گے، اختصاراً تذکرہ کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بال بچے کے اوپر خرچ کرتے ہیں جو ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن تب تغی بہا وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تیری مخلوق ہے، میری نسل ہے لیکن ہے تو تیری مخلوق نا، میں ان کے لیے صبح و شام یہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر دیتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے اس کی، یہ کام کیوں آپ کر رہے ہیں. تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ان لوگوں کو عبادت کی جو یعنی توحید کی کا جو درس دیا گیا تھا اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی او وی نہیں ہے تو ہماری تو ساری عبادات ہی چلی گئی.
ہماری ساری عبادات ہی چلی گئی۔ اب آ جاتے ہیں ٹیسٹ آف دا پی او وی۔ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے، ویژن بڑا ہوتا ہے، پی او وی بڑا ہوتا ہے، تو اتنی چوٹ بڑی لگتی ہے بندے کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ پی او وی اسٹرانگ ہو تو موٹیویشن بھی مل جاتی ہے اور متبادل راستے مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے کہ میں اس کے لیے کام نہیں کر رہا تھا جس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ اگر آپ نے کسی بھی شخص کے پی او وی کا کرنا ہے نا، تو اس کا کرنے سے پہلے اپنا کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو پی او وی کا ٹیسٹ نا بڑا اوکھا ہوتا ہے، اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائز اس کو کروائیں۔ کیسے؟ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی جان یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو وہ آپ سے بولے گا تاکہ ہمیں پیسے آ جائیں۔ اچھا، آپ پیسے کیوں کماتے ہیں؟ تاکہ میری زندگی بہتر ہو جائے۔ اچھا، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے، کیوں بہتر ہو جائے؟ اس لیے کہ میں مطمئن ہو جاؤں، میرے جو ہے نا وہ میرا نام بن جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کیوں نام بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرتے 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 نا آپ نے 5 6 10 سوال کیے، کرتے کرتے وہ آ کے خوشی پہ پہنچا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دراصل یہ درمیان میں جتنی باتیں کر رہا ہے نا، یہ پی او وی نہیں ہے اس کا پی او وی یہ ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے خوشی حاصل آپ کرنا چاہتے ہیں، کہ خوشی تو کسی اور طریقے سے بھی مل سکتی ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ ہے کس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس بندے کا پی او وی کلیئر نہیں۔ یہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی میں بچوں کے لیے کما رہا ہوں، میں فیملی کے لیے کما رہا ہوں، نہیں میں اللہ کے لیے کما رہا ہوں، نہیں میں خوش ہونا چاہتا ہوں، نہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز جب آپ اس کو کرواتے ہیں نا، سوالات کرتے ہیں اس کو، تو وہاں سے ٹیسٹ ہو جائے گا کہ اس کا پی او وی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے ایڈورسٹی، چوٹ، تکلیف، نقصان۔ آپ یقین کریں کہ جب کسی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نقصان سے بچائے، کیونکہ نقصان برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بندہ بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے، اور لیکن یہ آپ کے پی او وی کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آسانی والے حالات میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں منافقت کا نہیں پتہ چل سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے کبھی بھی کسی منافق کو ایکسپوز نہیں کیا، بلکہ جنگی حالات پیدا کر کے ایسی صورتحال بنائی کہ ان کا پی او وی فوراً سامنے آ گیا، منافق ہے یا مومن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حالت پہ نہیں چھوڑتا جس پر وہ ہوتے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے پاک کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ مشکلات میں ڈال کے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کر دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان پہ وحی نازل کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو رسول جو باتیں بتلائیں اس پہ ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ اس نظام پہ آؤ گے، ایمان تقوی اختیار کرو گے، تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ تو اجر عظیم ملے گا اہل ایمان کو، اور اہل ایمان کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماری سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تب جا کے ہوگا اندازہ کہ پی او وی کیسا ہے۔ کہتے ہیں نا، عشق کی چوٹ لگتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ لگتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ یا آپ شاعر سے اجازت لے کے اس میں یہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، عشق کی چوٹ پڑتی ہے یا مشکلات کی چوٹ پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، پی او وی کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ کوئی تو مشکلات کی چوٹ پڑنے پہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے رو رو کے،
اور کوئی کسی کا پی او وی اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ تعالیٰ نے جان تو محفوظ رکھی ہوئی ہے نا، پھر کما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بڑے کام لینا چاہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے عظیم ہستیوں انبیاء اور رسول کو بہت آزمایا، اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی، بس صبر ہی کرتے ہیں۔ ان تصبروا وتتقوا، یہ آپ کا نا، آپ کی نیت، آپ کا مقصد، آپ کا پی او وی سنبھالا دیتا ہے آپ کو۔ اب آپ پی او وی کا اندازہ لگائیں۔ سے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے آپ علیہ السلام کی معیت میں، تو آپ نے فرمایا، اور آپ کو یاد ہے کہ غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین ہو گیا تھا، پیچھے یا منافق رہ گئے تھے یا 9 صحابہ رہ گئے تھے جن کا عذر تھا اور جن کو سزا ملی تھی بعد میں، ان میں سے 3 کو سخت سزا ملی، یعنی کہ بائیکاٹ ہو گیا سوشل، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، باقی کی کوئی معافی ہو گئی تھی، سورہ یہ توبہ میں موجود ہے سارا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، یہ انس بیان فرمات کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا، ان اقواما خلفنا بالمدینہ تھی، مدینہ میں ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، ہم نے کوئی بھی وادی یا کوئی بھی گھاٹی عبور نہیں کی، الا وهم معنا، مگر وہ ہمارے ساتھ تھے۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ مدینہ، اور ساتھ کہاں ہیں؟ جب بھی ہم جہاں گئے ہمارے ساتھ تھے، تو آئے کیوں نہیں؟ حبسهم العذر، انہیں عذر لاحق ہو گیا تھا، بیمار تھے، نہیں جا سکتے تھے، وجاء المعذرون من الاراء، اور اس طرح باقی جو تولوا واعینهم تفیض من الدمع الا یجدوا ما ينفقون، ان کے پاس وسائل نہیں تھے جانے کے، لیکن ان کی نیت جانے کی تھی، اگر وسائل ہوتے تو کبھی پیچھے نہ رہتے۔ ان کا پی او وی بہت اسٹرانگ تھا لیکن فزیکلی جا نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا غزوہ تبوک میں جانے والے جتنے بھی لوگ اجر سے فیض یاب ہوئے ہیں اتنے ہی یہ پیچھے بیٹھ جانے والے ہیں، یہ پی او وی کی وجہ سے۔ پھر ایک روایت دیکھیں صحیح الجامع کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی اقواما، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، یختصهم بالنعم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے نعمتوں کے ساتھ، نعمتوں سے نواز دیا ہے، لیکن پی او وی کیا ہے؟ لمنافع العباد، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال و دولت دیا ہوتا ہے اور ان کو ایک بہت اسٹرانگ پی او وی دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پیسہ غریبوں تک پہنچانا ہے، یہ صلاحیتیں غریبوں تک پہنچانی ہے، لیکن پی او وی کے ساتھ ہی ان کا سرکل چلتا ہے، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، جب تک وہ اپنے پی او وی کے مطابق چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ان کے ساتھ برقرار رکھتا ہے۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب وہ اپنے پی او وی کو چھوڑ دیتے ہیں، مال روکنا شروع کر دیتے ہیں، نَزَعَهَا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اور ان کے علاوہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی، اس کلاس کے ہمارے سینئر ممبر ہیں محترم سجاد رفیق صاحب حفیظہ اللہ، غالباً انہوں نے اپنے گروپ میں شیئر کی تھی، سجاد بھائی آپ کو یاد ہوگا وہ ہو تو دوبارہ اس گروپ میں بھی شیئر کر دیجیے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں، یعنی اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی مثال اس کی اس طرح دی گئی تھی کہ جس طرح ایک کمپنی اپنے ڈسٹریبیوٹر بناتی ہے نا مارکیٹ میں لوگوں تک چیزیں پہنچانے کے لیے، اور وہ ڈسٹریبیوٹر جب تک کمپنی کے اصول و ضابطے کے مطابق آ کے ڈسٹریبیوشن کرتا رہتا ہے، کمپنی اس کو برقرار رکھتی ہے، اور جب وہ گڑبڑ کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے مال، تو کمپنی اس کی ڈسٹریبیوشن ختم کر دیتی ہے نا، بھئی آپ تو ہمارا کام ہی نہیں کر رہے، لہٰذا آپ سے ڈسٹریبیوشن لے کر ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال دیا ہوتا ہے، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ہنر دیا ہوتا ہے، اور اس ہنر کے پیچھے پی او وی ایک ڈالا ہوا ہوتا ہے، بھائی جب تک یہ بانٹتے رہو گے خود بھی فیض یاب ہوتے رہو گے، لوگوں کو بھی پہنچاتے رہو گے، جب روکو گے خود بھی جاؤ گے وہ بھی جائیں گے۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پی او وی کے خراب ہونے کی وجہ سے
آپ کو محروم کر کے کسی اور بندے کے پی او وی اسٹرانگ کر کے اس کو یہ سارا کچھ دے دیں گے. حولھا الی غیرہم، کتنا واضح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہے، خواہ میں کروں خواہ آپ کریں، لیکن چلنا پی او وی کے اوپر ہے. شیخ آپ کیوں کاروبار کر رہے ہیں؟ بھائی ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ نظام چلائے گا. حتیٰ یہ والا معاملہ نا ضروری نہیں کسی مسلمان کے ساتھ، ایک کافر آدمی بھی نا انسانیت کی خیر و فلاح و بہبود کے لیے اگر کام کرتا ہے نا کہ میں انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں، کوئی بھوکا نہ سوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو بھی نواز دیتے ہیں. اور ایک مومن کا پی او وی ٹوٹ جائے، اس کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا کام بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ علیہ السلام کا فرمان اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں مال دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. ہمیشہ دیکھا کریں، یہ مت سوچا کریں کہ ہم فلاں لوگوں کو پال رہے ہیں. یہ جملہ ہی نہ بولیں، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. بھائی ہم کہاں پال رہے ہیں؟ آپ بولا کریں کہ ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے ہمیں پال رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی، ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنا روٹی روزی کمانے کے لیے خود کچھ کریں. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، لہٰذا پی او وی اسٹرانگ کریں گے. اب آپ دیکھیے پی او وی کی مزید وضاحت. اب رسول السلام نے فرمایا من اتا فراشہ جو اپنے بستر پہ آیا وہو ینوی ان یقوم یصلی اللیل، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ رات کو قیام کرے گا. نیت یہ ہے، پی او وی یہ ہے. لیکن فغلبته عینہ حتی اصبح، ایسی آنکھ لگی کہ صبح ہو گئی. کتب لہ ما نوا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اس کو پورا اجر عطا کریں گے. قیام اللیل کا اجر عطا کریں گے بھلے وہ سویا ہوا ہے. باقی جو اجر تو مل گیا، لیکن نیند کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ، نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے اوپر صدقہ ہے. یا اللہ، کتنا یعنی کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنے مہربان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. نیت آپ کے کام کو کام سے کام پہنچا دیتی ہے. پھر آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اتنا پی او وی اسٹرانگ ہوگا تو قبول ہوگا، وگرنہ نہ نمازیں قبول، نہ حج قبول، نہ جہاد قبول، نہ کچھ قبول. اور یہ صحیح بخاری یا سنن نسائی کی واضح روایت ہے کہ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں آپ کے گھر 3 بندے آئے تھے. بلکہ ایک آدمی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے، غزوہ کرتا ہے، لیکن اس کا جو پی او وی ہے وہ اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور ذکر یعنی نام بری بھی ہے. میرا نام بھی بن جائے، میں مجاہد کہلاؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دے. تو ما لہو، تو نتیجہ کیا ہوگا، اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے. پی او وی میں امیزش بھی نہیں چاہیے نا، شراکت بھی نہیں چاہیے، پی او وی خالص ہونا چاہیے. فاعادها 3 مرات، اس بندے نے آپ سے 3 مرتبہ یہی پوچھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملنا بھائی، اس کو کوئی اجر شجر نہیں ملنا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی اس وقت تک کوئی عمل قبول کرتے ہی نہیں جب تک اس میں پی او وی کلیئر نہ ہو، کسی کی شراکت داری اس میں نہ ہو. واضح؟ اور یہ والی روایت مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر 3 بندے آئے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی عبادت سے متعلق پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. فلما اخبروا کانہم تقالوها، جب انہوں نے بتایا کہ آپ کی عبادت یہ تھی، آپ کے اعمال یہ تھے، معاملات یہ تھے، تو انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا اپنے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں، وہ اتنے عمل کرتے ہیں تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بنتے ہیں. ہم اس سے زیادہ، چونکہ آپ کے گناہ نہیں تھے تب بھی آپ اتنے عمل کرتے تھے، ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں زیادہ عمل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اس کو نا کم سمجھا. تو
کہنے لگی ہم آپ علیہ السلام کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کے تو سب کا سارے گناہ معاف کر دیے گئے، بلکہ آئندہ بھی کوئی گناہ آپ کے نہیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کیا کہا، انا اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا۔ یہ پی او وی کیا ہے؟ نیکی والا، عبادت والا، اللہ کی رضا والا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، ہمیشہ پی او وی ہونا چاہیے جو جیسے وی این تھا نا، وی این الٹیمیٹ اینڈ کریکٹ، اسی طرح پی او وی بھی الٹیمیٹ اینڈ کریکٹ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ الٹیمیٹ تو تھا کہ اللہ کی رضا، لیکن درست نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ولا افطر، میں کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، اور دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں شادی ہی نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تقوی اختیار کرتا ہوں، اور میرا طریقہ کار کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے پی او وی بنایا میری سنت سے ہٹ کے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا کبھی یہ غلطی نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے پی او وی پہ آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹیکنیکل سائڈ پہ، یہ تو تھی اس کی موٹیویشنل سائڈ، اسلامک سائڈ۔ اب ٹیکنیکلی آپ دیکھیں، یہ ہمارا ویژن ہے، ٹھیک ہے، اور ویژن ہوتا ہے ورڈ کیا، اور یہ دیکھیے وداؤٹ اے کلیئر ویژن وی آر ایٹ اے سویر رسک، بغیر ویژن کے ہم شدید خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ویژن ہمیں سنبھالتا ہے نا، تو ویژن نہیں ہے تو پھر تو گے۔ اس کے بعد ویژن کے بعد ہوتا ہے پرپز آف دا ویژن، جو کیا ہوتا ہے وائی ڈز یور ویژن ایگزسٹ، آپ کا یہ ویژن ایگزسٹ کیوں کر رہا ہے، آپ یہ جاب کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ویژن کی بیس ہے، ویژن کی فاؤنڈیشن ہے۔ وداؤٹ اے کلیئر پی او وی، ہمارا ویژن کیا ہے؟ سویر رسک کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ الٹیمیٹ پرپز، الٹیمیٹ پرپز کا مطلب ہوتا ہے وائی ڈو آئی ایگزسٹ، کہ جب میرا کام اس لیے چل رہا ہے، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، لیکن میں کیوں ہوں یہاں دنیا میں؟ اس کو آپ یوں سمجھیں، اس مثال کو فرض کریں کہ یہ ایک درخت ہے اور اس کے ساتھ نا ایک کار بندھی ہوئی، یہ جیپ بندھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نئی نئی جب جیپیں آئی تھی، یہ گاڑیاں آئی تھی، تو لوگ جو ہے نا وہ گاؤں دیہات میں کہیں گاڑی چلی گئی تو انہوں نے باندھی، باندھ کے اس کے سامنے جو ہے نا چارہ واڑا بھی رکھا، کیونکہ یہ ہارن بجتا تھا، بولتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا کوئی زندہ چیز ہے۔ چلو فرض کریں یہ ہے، اور یہ کسی ایسے گاؤں دیہات میں جہاں لوگوں نے گاڑی نہیں دیکھی، وہاں دو بندے ہیں، ایک کا نام ہے علی اور ایک کا نام ہے بشیر۔ اب علی جو ہے نا وہ بشیر سے پوچھتا ہے وائی ڈز دس ایگزسٹ، یہ جو اسٹیئرنگ ہے گاڑی کا، اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا فنکشن ہے، یہ کیوں ہے یہ یہاں؟ تو بشیر اس کا کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی جواب دے دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ گاڑی کو دائیں بائیں کرتا ہے، یہ گاڑی کی جو ہے نا جی سنبھالتا ہے، کوئی اس کا جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ علی نے سوال پوچھا، بشیر نے اس کا کلیئر جواب دے دیا، لیکن علی اس سے پوچھتا ہے وائی ڈز دس اسٹرکچر ایگزسٹ، یہ جو پوری گاڑی ہے یہ ایگزسٹ کیوں کر رہی ہے؟ اسٹیئرنگ کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ گاڑی کو گھماتا ہے، لیکن گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ اگر آپ کیسے کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو گاڑی کے بارے میں نالج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹیئرنگ کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ اگر اس کو کل کا علم نہیں ہے تو جز کا علم بھی نہیں،
یہ جو اس نے جواب دیا تھا نا کہ یہ اسٹیئرنگ گاڑی کو دائیں بائیں موڑتا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. پھر بھائی اس کو گاڑی کا ہی نہیں پتا تو اسٹیئرنگ تو اس کا ایک حصہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گاڑی کا نہ پتا ہو لیکن اسٹیئرنگ کا پتا ہو؟ تو اگر وہ گاڑی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹیئرنگ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارا یو پی ہے نا، الٹیمیٹ پرپز، اگر آپ کو وہ نہیں پتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پی او وی ہے نا، کسی کام کا ویژن، وہ بھی آپ کو نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کاموں کا پتا ہو نہیں کام کرنے والے کا پی او وی کا نہ پتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں یہ جاب کیوں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں ہوں دنیا میں. تو یو پی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، غیر مسلموں کو بنانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت متعلق آج ہم بات کر چکے ہیں، دین دنیا الگ الگ نہیں ہوتی. اور یہ ہمارا یو پی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میرے نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اور اللہ رب العالمین کے لیے. یہ یو پی ہے. جب دیکھیں میرا اور آپ کا یو پی الٹیمیٹ پرپز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر الائنمنٹ جب تک نہیں ہوگی نا یو پی اور پی او وی میں، یہ کام ہی نہیں چلنا. جب آپ کی زندگی کا پی او یا یو پی اللہ کی رضا نہیں ہے نا، آپ کے کام کا پی او وی اللہ کی رضا بن ہی نہیں سکتا. یہ الائنمنٹ ہی نہیں ہو رہی نا. اچھا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میری زندگی کا مقصد یعنی یو پی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ کے کام کاج جو ہے نا وہ ان کا پی او وی درست نہ ہو. یہ دونوں نا الگ الگ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. یا تو پھر آپ یو پی میں جھوٹ بول رہے ہیں یا پی او وی میں جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کے کام کی ڈائریکشن ٹھیک ہی نہیں ہوگی. آپ سو جتن کر لیں اپنے کام کو، بڑی بڑی ٹریننگز دے کے ٹھیک کر لیں، اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کا کام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں کتنی زیادہ کلیئرٹی ہے اس میں. اسی لیے ہم اکثر ایک بات بولتے ہیں، آپ کو یاد ہوگی، یعنی پوزیشنلی اسٹرانگ ہونا ہو تو آپ کو پرسنلی اسٹرانگ ہونا پڑے. پوزیشنلی مطلب آپ کے کام کاج، اور پرسنلی یعنی آپ خود. یہاں ایک بات اور دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں نقصان ہوا ہے، فرض کریں کسی کام میں کوئی نقصان ہو گیا نا، آپ وہاں الجھ پڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی معاملات میں بھی الجھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے صبر سے کام لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنلی بہت صابر انسان ہے. یہ چیز ہے خاص آج کی. اسی لیے یہ دیکھیے، یہاں سے دوبارہ شروع کر لیں. ویژن وداؤٹ اے ویژن، وداؤٹ اے کلیئر ویژن، ٹھیک ہے، وی آر ایٹ سویئر رسک. چونکہ یہ ویژن ہمارے پی او وی کا ویژن ہماری بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. ہمارے ویژن کی بیس کیا ہے؟ پی او وی. اور ہمارے پی او وی کی بیس کیا ہے؟ یو پی. اچھا یہ ساری باتیں کہاں سے نکال لی آپ نے کہ یو پی اس کا فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں؟ اس لیے کہ یو پی کے پیچھے ہے ساؤنڈ آئیڈیالوجی، اسلام. ساؤنڈ آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجی میں جو فرق ہے نا، وہ ہوتا ہے ساؤنڈ وہ چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی کیا کہتے ہیں نا ایویڈینس ہو. وداؤٹ اے ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہمارا یو پی از ایٹ سویئر رسک. اگر آپ کو اسلام انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کا یو پی سویئر رسک پہ. اگر آپ کو یو پی میں کلیئرٹی نہیں ہے، آپ کا پی او وی سویئر رسک پہ. اگر آپ کو پی او وی میں کلیئرٹی نہیں ہے، آپ کا ویژن سویئر رسک پہ. اور اگر آپ کا ویژن میں کلیئرٹی نہیں ہے، آپ سویئر رسک پہ. اور اگر اس چیز کو معاشرے پہ اپلائی کریں تو آپ کو بہت ساری دنیا چلتی پھرتی لاشیں ملیں گی.
جب ان کے اندر سے سانس نکل گئی ان کا ہونا نہ ہونا دنیا میں برابر ہی ہوگا. زندہ آدمی وہ ہوتا ہے ویژنری پی او وی یو پی اینڈ ساؤنڈ آئیڈیالوجی والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کام نہیں رکتے. وہ پیسیو انکم چھوڑ کے جاتا ہے بہت بڑی صدقۃ جاریہ. آج لاکھوں لوگ روزانہ مرتے ہیں لیکن شاید دسیوں بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی بہت بڑی شخصیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں بس. وجہ بتائے کیا ہے؟ اس سٹرکچر پہ نہیں ہے. اور یہ بات ہے سیکھنے والی. وداؤٹ اے ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہم ذاتی طور پر کیا ہیں؟ سخت سخت خطرے میں. تو ہماری بقا اسلام ہے. اسلام ہمیں بھی دیتا ہے یو پی دیتا ہے پی او وی دیتا ہے ویژن بتاتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے. کاروبار کو عبادت بناؤ، عبادت کو عبادت قبولیت والی عبادت بناؤ. اگر یہ چیز آ جائے ایک سچا تاجر نا ولی اللہ ہوتا ہے، ولی اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ فہو فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ. اور جن کی یہ چیزیں سیٹ نہیں ہوئی ہوتی فہو فی سبیل الشیطان، صبح و شام بھاگ. پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ دن کو مردہ لاش کی طرح پڑا رہتا ہے اور سوری رات کو لاش یعنی جیفا مردار کی طرح پڑا رہتا ہے بستر پہ، اور دن کو گدھے کی طرح مارکیٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں پیچھے نہیں ہیں اس میں اور جانور میں فرق کوئی نہیں ہوتا. وہ بھی کھاتے پیتے اور سوتے اور خواہشات پوری کرتے ہیں، یہ بھی وہی کرتا ہے. آئے کیوں تھے یہاں وہ نہیں پتا. اب ہم جو ہے اس کے بعد آ جائیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اسٹریٹجی کے اوپر. لیکن اسٹریٹجی چونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے. میں آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں اور یہ چیز شیئر کر دیتا ہوں آپ سے. یہ دیکھیے، یہ ہم اسٹریٹجی بنائیں گے اس کی، یہ اس کا اسٹرکچر بنے گا پورا. یہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کیا اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ لیسن میں کریں. دیکھیں ساؤنڈ آئیڈیالوجی اوپر ہے، پھر یو پی ہے اس کے بعد. پھر آپ دیکھیں فائنل سلیکشن آف رولز، یہ کہاں سے ہوگی؟ ساؤنڈ آئیڈیالوجی سے ہوگی. اسلام ہمیں بتائے گا کن یعنی ڈیپینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹیو اینڈ مینڈیٹری رولز. یہ یہاں سے نکل ڈرا ہوگا. یہ پھر ہمارا کرے گا آگے آئی ایس وی. آئی ایس وی مطلب انٹرمیڈیٹ سب ڈویژنس. یہ پھر اس کا پورا نقشہ بنے گا، لیکن اس کے اوپر بڑا دماغ چاہیے. آپ اس کو صرف دیکھ لیجئے گا. یعنی یہ آپ نے دیکھیں یہ کیا ہے، ہاؤ وڈ یو رائٹ یور ویژن. یہ آپ نے اپنا ذاتی ویژن لکھنا ہے. اور یہ کیا ہے، ہاؤ وڈ یو رائٹ یور کمپنیز ویژن. آپ نے اپنی کمپنی، اپنی انسٹیٹیوشن، اپنے ادارے، اپنے حتیٰ کہ آپ نے شادی کرنی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کا ویژن لکھنا ہے. پھر اس طرح لکھیں گے. اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی، امپیکٹ، انسٹیٹیوشن اینڈ انفلوئنسر. ان تینوں کا پھر آگے یہی بنے گا وہی. لیکن یہ چیز رہ گئی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل میں چل کے. چند ایک درمیان میں چیزیں اور بھی ہیں. ہائر پرپز آف ویژن ایک چیز رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ صحیح بات آ جائے. بس ہمارا ہم اور غم اور ہماری پہلی اور آخری بات پتہ ہے کیا ہے؟ دین اور دنیا کے فرق کو نکال دیں امت مسلمہ اپنے دماغ سے. آپ اپنا ویژن پی او وی یو پی اینڈ اسلام انڈرسٹینڈنگ بہتر کریں، سارے کام کاج عبادت بنے گی، حتیٰ کہ سونا بھی. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے پتہ نہیں عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. اور آپ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے. آج ہم مساجد میں بھی داخل ہوں نا تو ہم دیکھتے ہیں عادتاً لوگ نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع نام کی کوئی چیز. گھر اجڑتے جا رہے ہیں، کاروبار اجڑتے جا رہے ہیں، سپریشن ہو رہی ہے، پتہ کیا کیا ہو رہا ہے، لڑائیاں جھگڑے صبح شام. ایک آج سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بتلایا کہ ہم کچھ ریلیف کا سامان لے کر سونامی جب آیا تو جاپان گئے.
اللہ اکبر، حالانکہ جاپنیز تو مسلم تو نہیں ہے اس طرح کے سارے کہنے لگے ہم نے وہ کچھ لائن میں لوگ لگے تھے تو راشن تقسیم کرنے لگے، تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ جو بچہ درمیان میں کھڑا ہے لائن میں، اس کا کوئی بھی فیملی ممبر باقی نہیں رہا، سب فوت ہو گئے۔ ہمیں ترس آیا تو ہم نے اس کو بلایا تو اس کو نے ایک پیکٹ دیا۔ اس بچے نے کیا کیا، وہ پیکٹ لے کر نا اس لائن میں کھڑے سب سے پہلے بندے کو جا کے دیا۔ واپس اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا یہ میں نے آپ کو دیا تھا۔ کہتے آپ کا بہت شکریہ، لیکن میرا حق نہیں تھا، یہ وہ نمبر 1 کا حق تھا۔ اس کو کہتے ہیں پی او وی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور میرے پڑوسی ہیں اور یہاں ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے جاننے والے ایک صاحب یہ جو نہیں رشیا اور بوسنیا وار ہوئی تھی، اس میں پاکستان آرمی گئی تھی امن کے لیے، اس میں تھے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم رشیا میں تھے، وہاں کا ایک بڑا ذمہ دار آدمی ایک دن ہمارے آفس آیا تو ہم نے اس کو چائے اور انڈا دیا، ابلا ہوا بوائلڈ ایگ، تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بڑے عرصے کے بعد، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد انڈا کھایا ہے۔ تو ہمارے جو باس تھے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یار اتنا بڑا آدمی، سینئر آدمی کو اگر اتنے سالوں بعد انڈا ملا ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ کہنے لگے انہوں نے نا ایک پیٹی انڈوں کی خریدی اور اس کے گھر چلے گئے اور اس کو جا کے دی تو وہ خوش ہوا، اس نے شکریہ ادا کیا اور 2-3 انڈے نکالے اور پیٹی ساری واپس کر دی۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس ہماری ضرورت اتنی ہی ہے، یہ یہاں باقی لوگوں ان کو دیں، کسی کے پاس انڈے نہیں ہیں یہاں پہ۔ اس کو کہتے ہیں پی او وی اسٹرانگ، اسٹرانگ پی او۔ پھر کہنے لگے کہ وہی دوست بتلا رہے تھے کہ ہم ایک صاحب کے گھر گئے میٹنگ کے لیے، تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بلب جل رہا تھا تو میرے لیے ان کی اہلیہ چائے بنانے گئی تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ مجھے یہ لائٹ آف کر کے کچن کی لائٹ آن کرنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، بجلی تو ہے، لائٹ تو ہے۔ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا ہمارے جو یہاں کے جو میئر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انرجی کرائسس ہے، تو ایک گھر میں ایک بلب ہی جلائے۔ کہنے لگے میں اتنا حیران ہوا کہ وہ یہاں تو دیکھ نہیں رہا یار، تو یہ اتنی کانشیس نیشن ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بوسنیا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے بارے میں معروف یہ تھا کہ یہ رشیا، یہ سفید ریچھ، یہ ایک رات میں اس کو کھا جائے، لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، رشیا کو شکست ہوئی ہے۔ اور پی او وی اسٹرانگ تھا، وہ والا واقعہ سب جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو گشت کرتے ہوئے گھر کے پاس سے گزرے تھے، دودھ میں پانی ملانے والا، وہ پی او وی اسٹرانگ تھا۔ اور اگر آپ یقین کریں پی او وی کی حقیقت کو جاننا چاہیں نا، پھر ہمیں تو اپنے بارے میں شک ہونے لگتا ہے بھائی۔ جن صحابہ کا پی او وی بہت اسٹرانگ تھا نا، وہ خود شک میں مبتلا ہو جاتے، پتہ نہیں مومن بھی ہوں کہ نہیں۔ لہٰذا اس طرف توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا میں آنے کے مقصد پہ لگا دے، اور اس کے لیے جو اخلاص اور اتباع رسول ہے اور دنیا اور دین کا جو ایک خوبصورت نظام آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اس کو سمجھنے کی اصل چیز انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بعد ایگزیکیوشن ہے نا۔ ہم ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پاتے صحیح معنوں میں؟ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ جس چیز کے بارے میں ہوتی ہے نا، آپ اس کو اتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس انداز سے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کلیئرٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے دینی معاملات کو کاروبار بنایا ہوا ہے، بلکہ دین کو کاروبار بنایا ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں دین کو تو کیا، دنیا کو عبادت بناؤ یار۔ پھر آپ جو سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسہ آپ کی محنت پہ نہیں آتا، پیسہ آپ کی ویلیوز پہ آتا ہے۔ آپ ویلیویبل چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ چیزیں سوچیے، پڑھیے، اس طرف لوگوں کو لے کے آئیں، بلکہ انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ اس کے اوپر بات کرتے جائیں گے آگے کہ ہماری فیملی میٹرز جو ہے نا بالخصوص جو ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی پی او وی خراب ہوتا ہے تب۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔